بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج سے پہلے پاکستانی جمہوریت، پاکستانی ڈیموکریسی کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے امریکن ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ امریکہ میں جمہوریت اس وقت شدید خطرات سے دوچار ہے۔ گو کہ امریکہ کی جمہوریت دنیا کی سب سے بہترین جمہوریت ہے، لیکن پچھلے چند سالوں میں اس میں جو ڈکلائن آیا ہے، لوگوں کی جو سوچ میں فرق آیا ہے اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کی سوچ میں فرق آیا ہے، تو اس کی بنیاد پر امریکہ میں بھی جمہوریت اس وقت خطرے میں ہے۔ ہم اسپیشلی بات کریں گے جو 11 ستمبر کو واقعہ ہوا ہے، جس میں چارلی کرک جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے ان کا مرڈر ہوا ہے۔ ان کا مرڈر یقیناً ایک خوفناک مرڈر ہے، لیکن اس مرڈر پر یا قابل مذمت ایک بات ہے کہ ایک شخص کو صرف اختلاف رائے کی بنیاد پر قتل کر دیا جائے۔ اختلاف جمہوریت کا لازمی حصہ ہے اور حسن ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ کسی شخص سے اختلاف کر کے اپنی رائے کو بہتر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل ایک جگہ پر رک گئے ہیں اور آپ میں ترقی کرنے کی یا سوچ میں بہتری لانے کی جو گنجائش ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ چارلی کرک کے مرڈر کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بے شمار ٹویٹس کیے، کافی سارے ٹویٹس کیے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو نائب صدر ہیں امریکہ کے، ان کے طیارے میں چارلی کرک کے چارلی کرک کی لاش ان کے ہوم ٹاؤن میں لے کر جائی گئی، ایریزونا میں۔ اب ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو اتنا زیادہ اسٹیٹ پروٹوکول دینا، تو یہ امریکی جمہوریت کے لیے، ڈیموکریٹس کے لیے الارمنگ ہے۔ وہ یقیناً اس بات کو اسی نظر کے ساتھ دیکھیں گے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، ٹھیک ہے اس کا مرڈر ہوا ہے، تمام لوگوں کی سمپتھیز اس کے ساتھ ہیں، ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، لیکن پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کی حد تک جو اس کی لاش کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ ڈیموکریٹس کبھی نہیں بھولیں گے۔ دیکھیں، اس کا مطلب یہاں سے یہ بات محسوس کی جا سکتی ہے کہ امریکہ میں جو اب سیاست ہوگی، آئندہ سیاست ہوگی، وہ بھی لاشوں کی سیاست ہوگی، اور محسوس ہو رہا ہے کہ ریپبلکنز اس وقت لاشیں اکٹھی کرنے کے چکروں میں ہیں۔ اگر ریپبلکنز لاشیں اکٹھی کریں گے تو یقیناً یہ لوگ ڈیموکریٹس کو لاشیں بھجوائیں گے بھی صحیح، اور یہ چیز امریکی جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ دیکھیں، شرپسند عناصر ہر جگہ، ہر قوم میں، ہر ملک میں، ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ ان شرپسندوں کی بنیاد پر اپنی پوری سوسائٹی کو خراب کر لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ چارلی کرک کی موت پر، اس کے قتل پر، جو ڈیموکریٹس کے سنجیدہ لوگ ہیں یا جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، مثلا جو بائیڈن ہے، باراک اوباما ہے، ان لوگوں نے ایسے ٹویٹس کیے ہیں جس سے ہمدردی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن بے شمار لوگ ایسے ٹویٹس کر رہے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے جو ریپبلکنز ہیں ان کے زخم ہرے رہیں گے، وہ ان باتوں کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ دیکھیں، موت کے موقع پر، کسی شخص کے قتل کے موقع پر اگر آپ اس کی فیملی کو ٹونٹ کرنے لگ جائیں، تانے دینے لگ جائیں، مذاق اڑانے لگ جائیں، تو وہ فیملی کبھی نہیں بھولتی کہ ہمارے فلاں ڈیتھ کے موقع پر فلاں بندے نے ایسی بات کی تھی۔ اس وقت جو امریکہ کی سوسائٹی کی تقسیم ہے، وہ ڈیموکریٹس اور یا ان کی جو سیاسی تقسیم ہے وہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی حد تک ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ تقسیم اتنی گہری ہو جائے گی کہ شاید لوگ دوبارہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ یہاں پر ہم آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کریں گے کہ امریکہ کی جو جمہوریت ہے وہ یقیناً بڑے عرصے سے بہت کامیاب جمہوریت چلی آ رہی ہے، اور جمہوریت کی بنیاد پر امریکہ نے بہت زیادہ ترقی کی ہے،
لیکن امریکی جمہوریت اس وقت فاشزم کی سائٹ پر سفر کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے فاشزم میں داخل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہارڈ ہٹرز ہیں وہ لوگ اس قسم کی باتیں کریں گے، اور کوئی لوگ جیسے پاکستان میں یا انڈو پاک میں یہ معاملات چلتے ہیں، چلے ہم تو ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے نا، امریکہ تو سپر پاور ہے، ڈیولپڈ کنٹری ہے، وہاں کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بہت مہذب ہیں، یا وہ لوگ انسانیت کا احترام کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن چارلی کرک کی جو مرڈر ہوا ہے، اس کے بعد جتنے ٹویٹس آئے ہیں کچھ غیر سنجیدہ لوگوں کی طرف سے، تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ لوگ بھی کوئی بہت زیادہ مہذب نہیں ہیں۔ اچھا، تہذیب کا دار و مدار یقیناً تربیت پر ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو مکمل فری ہینڈ دے دیں کہ وہ جو چاہے ایک مقتول کے بارے میں باتیں کرتا پھرے۔ یہاں پر ہم جو اس کا قاتل ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹیلر رابنسن جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں بہت سارے دوست یا نوجوان ہمارے ایک دم سے سیاست میں ان کا انٹرسٹ بڑھ گیا ہے، اسی طریقے سے اس بچے کا انٹرسٹ بھی سیاست میں پچھلے کچھ عرصے سے بڑھا ہے، لیکن اس کی کیونکہ سیاسی تربیت نہیں ہو سکی، اس لیے اس نے یہ والا انتہائی قدم، یعنی کہ دوسرے بندے کو قتل کر دینے والا قدم اٹھا لیا ہے۔ اب جو قدم اٹھایا جائے، اگر اسی وقت اس کو نہیں روکا جاتا، معاملات بہتر نہیں کیے جاتے، تو اٹھتے ہوئے قدم کبھی رکا نہیں کرتے۔ جب سفر شروع ہو جائے تو سفر بہتر انداز میں کرنے کی کوشش ضرور کی جانی چاہیے، لیکن یہاں پر جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے امریکن پولیٹکس کے بارے میں، وہ یہی ہے کہ یہ فاشزم کے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور امریکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ لاشیں اکٹھی کرنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمیں پریکٹس نظر آ رہی ہے، جو ٹویٹس نظر آ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور وائس پریزیڈنٹ کے، وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب یہ سفر رکنے والا نہیں ہے۔ ہماری امریکن جو عوام ہے ان کے ساتھ بھی ہمدردیاں ہیں، امریکن سوسائٹی کے ساتھ بھی ہمدردیاں ہیں۔ انہوں نے بہت عروج دیکھا ہے اور اسی جمہوریت کی بنیاد پر دیکھا ہے۔ اب یہ اسی جمہوریت میں خون کو شامل کر کے اپنی جمہوریت کو تباہ کرنے کے طرف جا رہے ہیں۔ ان کا اعتراض، جیسے ہم نے پہلے جو ہوتا تھا بائی لیٹرل، یا جیسے ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کہ سرد جنگ کے ماحول میں جب رشیا اور امریکہ کی سرد جنگ چلا کرتی تھی، اس وقت امریکن جمہوریت کا سب سے بڑا اعتراض رشیا اور چائنا کی طرف یہ ہوا کرتا تھا کہ وہاں پر جمہوریت نہیں ہے، وہاں پر فاشزم ہے، وہاں پر اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن پولیٹکس میں بھی اختلاف رائے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ اختلاف کریں گے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر ہم اپنا آج کا ویلاگ ختم کریں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔